اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اسے زمین کی زینت بنایا، زمین کی خوبصورتی بنایا۔ سبحان اللہ، یہ ہر طرف جناب باغ و بہار، لے لہاتے کھیت، پہاڑ، نباتات، جمادات، سبحان اللہ، قدرت کی رنگینیاں ہیں جی، ہر طرف ہیں، کائنات کا حسن ہے، خوبصورتی ہے، سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا جو کچھ بھی زمین پر ہے ہم نے اسے زمین کی زینت اور خوبصورتی بنا دیا ہے جی، سبحان اللہ۔ بنایا کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون کس کے اعمال بہتر ہیں، کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون برے اعمال کرتا ہے۔ اس دنیا کی چیزوں میں حسن نہ ہوتا، ان میں دل فریبی، دلکشی نہ ہوتی، کون سا انسان ان پہ مرتا ہے جی۔ اب ایک طرف رب کی ذات ہے، دوسری طرف یہ دنیا ہے۔ اب ہمارا امتحان ہے، رب کو چھوڑ کے دنیا کی طرف جاتے ہیں یا دنیا کو چھوڑ کے رب کی طرف جاتے ہیں، یہ امتحان ہے۔ اس میں اگر کشش ہی نہ ہوتی تو کیسا امتحان ہوتا؟ تو لوگ تو خود بخود دوڑ کے رب کی طرف جاتے۔ رب نے اس میں بھی کشش رکھ دی تاکہ جو مخلص ہیں وہ میری طرف آئیں، جو فراڈی ہیں وہ ادھر ہی چلے جائیں جی۔ یہاں اخلاص ہے، یہاں اس میں کشش ہی نہ ہوتی تو ہر کوئی ایک ہی طرف جاتا، کیسے پتا چلتا کہ یہ آیا ہی اللہ کے لیے ہے جب دوسری طرف کشش ہی نہیں ہے؟ لیکن دوسری طرف کشش ہے، دل اس طرف مائل ہے، دل اس پہ مرتا ہے، بندہ پھر بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے، تو یہ اخلاص ہے نا جی۔ دوسری طرف کھینچا تانی بھی لگی ہے لیکن یہ اس کو چھوڑ کے اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، یہ امتحان ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں قسموں قسم کے لوگ ہیں جی، اللہ تعالیٰ کا کسی پہ کرم ہو جائے تو کیا کہنے، اور بسا اوقات تو ہم ویسے ہی دنیا کے دکھلاوے کے لیے بھی کئی کام کر دیتے ہیں۔ ہمارے جبہ و دستار اور تسبیح اور نمازیں اور عبادات جی، اگر دنیا کے دکھانے کے لیے، دنیا گٹھے کرنے کے لیے یہ سارا دھندا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے جی۔ لیکن جو اپنے رب کی یاد میں مصروف ہوتے ہیں نا، جنہیں اپنے رب کی یاد ہوتی ہے، پھر وہ دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ای مدعیان در طلبش بے خبراند، اس کی محبت کا دعویٰ کرنے والے یہ لوگ اکثر بے خبر ہیں۔ کارا کے خبر شد خبرش باز نہ آید، جس سے اس کی خبر ہو گئی پھر اس کی خبر نہیں آئی۔ ہاں جی، جس کو اپنے رب کی خبر ہو جاتی ہے نا، پھر اس کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں گیا۔ خلیفہ ہارون الرشید جو ہے بادشاہ وقت، اللہ اکبر سبحان اللہ، اس کا بیٹا، نوجوان بیٹا، 16-17 سال کی لگ بھگ عمر ہے، رب کا فضل ایسا ہوا کہ دنیا چھوڑی، شاہانہ زندگی ترک کی، ماری لات، گدڑی پہنی، پھٹا پرانا لباس، دنیا کو چھوڑ دیا۔ ایک دن وہی ہارون الرشید کا بیٹا اس کے دربار سے گزرا تو درباریوں نے بادشاہ سے کہا، خلیفہ سے کہا کہ حضور، اس بیٹے نے آپ کو دنیا کے بادشاہوں کے سامنے شرمسار کر دیا ہے، رسوا کر دیا ہے۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے اسی بیٹے کو بلایا اور بلا کر فرمایا، بیٹا تم نے مجھے دنیا میں رسوا کر دیا، تم نے یہ امیری چھوڑ کے یہ کیا طریقہ اختیار کر لیا ہے، شاہانہ زندگی کو چھوڑ کے یہ کیا پھٹا پرانا لباس پہن لیا ہے۔ شہزادہ خاموش رہا، جواب نہیں دیا۔ پلٹ کر پیچھے دیکھا تو ایک درخت نظر آیا، درخت کے اوپر ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ شہزادے نے پرندے سے کہا کہ تمہیں اس ذات کی قسم جس نے تجھے پیدا کیا ہے، وہاں سے اڑ اور میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ۔ پرندہ درخت سے اڑا اور شہزادے کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ پھر شہزادے نے کہا جیسے اڑ کے آئے ہو ویسے واپس درخت پہ چلے جاؤ۔ پرندہ اڑا، واپس درخت پہ چلا گیا۔ پھر شہزادے نے کہا اب تم ہارون الرشید کے ہاتھ پر بیٹھو، مگر پرندے نے یہ گوارا نہ کیا۔ اللہ تو خلیفہ ہارون الرشید کا شہزادہ اپنے باپ سے مخاطب ہوا، کہنے لگا حضرت آپ نے مجھے اولیاء کے سامنے شرمسار کر دیا ہے، وہ ہر وقت مجھے یہ کہتے ہیں کہ تیرا باپ دنیا کا دل دادا ہے، آج کے بعد میری آپ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ جی میں تمہیں یہاں نظر آتا ہوں نا تو تمہارے لیے رسوائی کا باعث ہوں۔ فرمایا آج کے بعد میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا۔ یہ کہا، ہاتھ میں قرآن لیا اور ایک انگوٹھی لی اور وہ دنیا سے اس دربار سے رخصت ہو گیا۔ بصرہ میں جا کر رہائش اختیار کی۔ وہ کہتے ہیں نا کارا کہ خبر شد خبرش باز نہ آئے، جنہیں رب کی اطلاع ہو جاتی ہے نا پھر
دنیا انہیں ڈھونڈتی ہے، انہیں مل نہیں سکتے ہیں جی. اللہ اکبر. کہاں کہ خبر شد خبرش باز نے آیت. اللہ اکبر سبحان اللہ. وہ بصرہ میں چلا گیا نوجوان، ہفتے میں ایک دن مزدوری کرتا، صرف ایک دن 1.25 درہم یا 1 درہم مزدوری کے لیتا، اور پورے باقی 6 دن اسی پہ گزارا کرتا، کھانا پینا، پھٹا پرانا لباس ہے، جنگل کی زندگی ہے. ایک دن ابو عامر بصری انہیں گھر میں کوئی دیوار وغیرہ بنوانی تھی، مزدوروں کی تلاش کے لیے گئے. ہفتے کا دن تھا تو وہ دیکھا ایک نوجوان نظر آیا انہیں، تو اس نوجوان سے کہا کہ چلو میرے ساتھ دیوار بنانی ہے. مزدوری کتنی لینی ہے جی؟ یہ میری مزدوری ہے. وہ نوجوان اٹھا، یہ خلیفہ ہارون الرشید کا شہزادہ، گیا اور دیوار کا کام کرنے لگا. ابو عامر بصری اسے دیوار کے کام پہ لگا کے خود اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، چلے گئے. شام میں جب واپس آئے تو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ وہ دیوار کا وہ کام جو 10 مزدور مل کر بھی دن میں نہ کر سکتے، اس اکیلے مزدور نے کر دیا ہے. اللہ. وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے ہو نہ ہو یہ کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، عام مزدور تو اتنا کام نہیں کر سکتا. اس کی تلاش میں نکلے تو نہیں پتا چلا. مزدوروں نے کہا وہ ہفتے میں صرف ایک ہی دن آتا ہے، ہفتے کے دن، اس کے سوا نہیں آتا. اب جب بھی آتا ہے ہفتے کو آتا ہے. پھر انہیں ابو عامر بصری کو کسی دن پھر کام کی ضرورت پڑی تو وہ دوبارہ تلاش میں نہیں ملے تو جنگل کی طرف نکل گئے. جنگل کی طرف جب نکلے تو انہوں نے جا کر دیکھا وہی نوجوان جنگل میں بیمار ہے اور وہ کچھ پڑھ رہا ہے. اس میں سے ایک شعر یہ تھا جو وہ پڑھ رہے تھے. فرما رہے تھے یا صاحبی لا تغترر بتناؤ من، اے میرے دوست دنیا کی نعمتوں پہ غرور نہ ہو، اطراء نہیں. اللہ اکبر. فالعمر ينفد والنعیم یزول، یہ زندگی بھی چلی جائے گی، یہ نعمتیں بھی چلی جائیں گی. وَإِذَا حُمِلَتْ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةٌ، اور جب قبر کی طرف جنازہ اٹھا کر لے جایا جائے فَعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولًا، تو تو بھی یقین کر لے کہ اس کے بعد تیری باری ہے. یقین کر لے. دنیا کی نعمتوں پہ کیا اتراتا ہے اللہ. یہ ابو عامر بصری اس کے پاس پہنچے تو اس شہزادے نے نصیحت کی، فرمایا جو میری گدڑی ہے، جو میرا پھٹا پرانا لباس ہے، اسی میں مجھے کفن دینا اور اسی میں مجھے دفنانا ہے. تو ابو عامر بصری نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو نئے کپڑوں کا کفن پہناؤں. اس نے کہا نئے کپڑے تو زندوں کے لیے ہوتے ہیں، قبر والوں کے لیے تو جیسا بھی کپڑا ہو اس نے تو قبر میں بوسیدہ ہی ہونا ہے جی. تم مجھے اسی کپڑے میں کفن دینا اور میری یہ انگوٹھی لے جاؤ اور یہ قرآن لے جاؤ خلیفہ ہارون الرشید کو دینا اور اس سے کہنا کہ خبردار غفلت کا شکار مت ہونا، غفلت میں مت رہنا. اللہ اکبر. ابو عامر بصری نے اتنے میں ان کا وصال ہوا، ان کو نہلایا، کفنایا، دفنایا اور خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں پہنچے تو جا کر وہ انگوٹھی بھی دی کہ فلاں نوجوان ایک مزدور جنگل میں اس کا وصال ہوا ہے، اس طرح کی اس کی حالت تھی، اس نے یہ انگوٹھی دی ہے، یہ قرآن دیا ہے آپ کے لیے اور یہ پیغام بھیجا ہے کہ خبردار غفلت میں نہ رہنا. تو خلیفہ ہارون الرشید نے جب وہ انگوٹھی دیکھی اور قرآن تو اشک بار ہو گئے. اللہ فرمانے لگے وہ تو میرا شہزادہ تھا. اللہ جنہیں اپنے رب کی خبر ہو جاتی ہے نا وہ شاہی بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور جنہیں رب کی خبر نہیں ہوتی تو وہ یہ لباس بھی میرے جیسا اپنا کر بھی دنیا بٹورنے میں لگے رہتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ اپنی خبر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا سرسبز و شاداب ہے، بڑی شیریں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہیں خلیفہ بنایا ہے تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے. خبردار دنیا اور عورتوں سے بچنا. بنی اسرائیل کا سب سے پہلا جو فتنہ برپا ہوا تھا اس کا سبب عورت تھی. خبردار ان سے بچنا. رب کائنات نے پھر ارشاد فرمایا یہ ساری کائنات کی دنیا کی چیزیں فرمایا دنیا کی زینت ہے. وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک
ان سب کو ہم ایک دن چٹیل میدان کر دیں گے. اللہ، یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، بڑی حسین ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن رب نے فرمایا ایک دن آئے گا کہ ہم ان سب کو مٹا کر فنا کر دیں گے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن دنیا کی نعمتوں پہ تم مرتے ہو یہ تو خود مٹنے والی ہیں. فانی سے محبت کرنا فنا ہونا ہے، باقی سے محبت کرنا باقی رہنا ہے. سبحان، تم فانی دنیا کو چھوڑ کے اپنے باقی رب سے محبت کرو تاکہ تم بھی باقی ہو جاؤ. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کما حق اطاعت و پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.